السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے فرض روزہ چھوڑنے والے کی سزا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور جس میں رہنمائی کرنے والی، حق باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کی گنتی پوری کر سکے اور اس کے لیے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کے لیے تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، جب تک کہ انسان کبیرہ گناہ نہ کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ہمارے رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں، اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں ملے۔ یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے نظر الفاظ فرماتا ہے، اور جس پر اس کی نظر رحمت پڑ جائے اس سے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، یعنی مزید خود کو سجا لے، تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے انداز رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا کہ روزہ اسلام کا ایک رکن ہے جس پر اسلامی امارت قائم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ رمضان کے روزے جس طرح پہلی امت پر فرض کیے گئے تھے، امت مسلمہ پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 183۔ اور ایک مقام پر کچھ اس طرح فرمایا، ماہ رمضان وہ ہے جس میں حق باطل کے لیے نشانیاں ہیں، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور ہاں جو کوئی بیماری میں ہو یا سفر پر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ارادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے کہ تم گنتی کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہے کہ مومنوں کے ہاں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ جس نے بھی غیر شرعی عذر اور بغیر مرض کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی ترک کیا تو وہ زانی اور شرابی سے بھی زیادہ برا اور شریر ہے، بلکہ اسلام میں بھی شک کیا جاتا ہے اور اسے گمراہ شمار کرتے ہیں۔ روزہ نہ رکھنا یا روزے کو توڑ لینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی قضا بہر صورت واجب ہے، یعنی 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، 60 روزے، جیسا کہ حدیث نبوی میں مذکور ہے، بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا باعث ہے، جس کا ازالہ عمر بھر کے روزے بھی نہیں کر سکتے۔
ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوری زندگی کے نفلی روزوں کے ذریعے رمضان کے بلا عذر چھوڑے ہوئے ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکنے کی بات شدت کے طور پر فرمائی اور اس پر شدت کا اختیار فرمایا تاکہ لوگ بلا عذر رمضان کو چھوڑنے کی جسارت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اس رمضان کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت والا بنائے، آمین۔ ایک روزہ چھوڑنے کی سزا 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، مگر آج تو ہم بلا وجہ روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ گناہ سے خوف نہ کرنا ہماری عادت بن گئی ہے، استغفر اللہ۔ رب کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک حدیث کا حصہ ہے، جس نے رمضان میں کوئی ایک گناہ کیا اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ رمضان صرف عبادت میں گزارنا ہے، صرف نیکیوں میں گزارنا ہے۔ مجھے وہ چیز سننی نہیں ہے جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میں محروم نہ رہ جاؤں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، تو اب اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔